بسم اللہ الرحمن الرحیم 22ویں پارے کی تلاوت کا خلاصہ۔ اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کی صفات کی فضیلت کو بیان کیا اور کچھ ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کو دی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب جو ہم نے یعنی جو آپ کی بیویاں ہیں ان جیسی کوئی عورتیں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو بیویاں دی ہیں ان جیسی جہان میں کوئی عورتیں نہیں۔ یہ اللہ نے لستن کا لفظ اپنی ذات کے لیے بولا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ دوسرا لفظ اللہ نے امہات المومنین کے لیے بولا، یعنی اس لفظ کا استعمال کہ ان جیسی کوئی عورتیں جہان میں نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ امہات المومنین کی کیا فضیلت، کیا مقام اور درجہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے، تقوی اختیار کریں، اور دوسرا ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے وفود بھی آیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی سوال و جواب کے لیے۔ تو حکم ہوا کہ اگر آپ کو بتانا پڑ جائے، گھر میں ضرورت پڑ جائے بات کرنے کی، تو آپ نے فلا تخضعن بالقول کے ڈھیلی بات نہیں کرنی۔ ڈھیلی بات جس بات کے اندر لچک ہو اور اگلے کے دل میں کوئی طمع پیدا ہو جائے، اس لیے سختی کے ساتھ بات کرتی ہیں لہجے کے اندر، تاکہ اگر کسی کے دل میں کھوٹ ہو تو اس کے دل میں اس کھوٹ کو تقویت نہ پہنچے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور دوسرا کہ آپ گھر کے اندر رہیں، بغیر ضرورت باہر نہ نکلیں، اور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے جو سب سے بہتر جگہ ہے وہ کیا ہے؟ گھر، سب سے بہتر جگہ۔ لیکن اگر ضرورت ہو تو باہر نکلنے کی گنجائش ہے، اجازت موجود ہے، لیکن بغیر ضرورت کے عورت کے لیے باہر نکلنا بلا وجہ اور خصوصاً اس پرفتن دور کے اندر وہ مناسب نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے گھر والے ہیں ان کو بالکل صاف کر دیں، ان کو پاکیزہ کر دیں۔ یہاں آپ ذہن میں رکھیں قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی آیت میں اللہ اہل بیت کا لفظ امہات المؤمنین پر بول رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کے اندر جو سب سے پہلے شمار ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ گھر والی کا، بیویوں کا۔ باقی احادیث موجود ہے، تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح بیٹیاں بھی اہل بیت کے اندر ہیں، آپ کے داماد بھی، یعنی آپ کے اولاد، آپ کے داماد اور پھر آپ کی اولاد کی اولاد، وہ بھی کیا ہے؟ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ لیکن وہ یہ گمان نہ رکھے کہ اہل بیت کے اندر بیویاں شامل نہ ہوں، وہ پہلے نمبر پہ شامل، اس کے بعد پھر آگے معاملہ۔ صحیح بات ہے، جو صحیح اولاد ہے وہ بھی بیویوں سے حاصل ہوتی ہے، تو بیویاں کیسے نکل سکتی ہیں اہل بیت کی طرف سے؟ بلکہ اللہ نے قرآن کے اندر بولا کہ اللہ نے قرآن کے اندر لفظ استعمال کیا سب سے پہلے امہات المومنین کے لیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک اللہ نے اصول بیان فرمایا کہ جب کوئی کسی کام کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو پھر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دے یا نہ کرے، یعنی اختیار ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ حکم دے دے یا پیغمبر حکم دے دے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح اپنے منہ گنا بیٹے زید بن حارثہ سے کرنا چاہا، تو زینب کے بھائی ان کے دل میں آیا کہ زید بن حارثہ تو آزاد کردہ غلام ہے اور ہمارا خاندان، ہماری کیا شان و شوکت ہے، تو بظاہر کوئی جوڑ بنتا نہیں، یہ رسول اسلام کیا فیصلہ کرتے؟ تو اللہ نے فوراً قرآن اتارا کہ آپ کو کیا اختیار ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کا فیصلہ کر لیں تو پھر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو نہ مانے۔ تو فوراً جب یہ آیت اتری تو ان کے بھائی بھی مانے اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی حضور علیہ السلام کے فیصلے کو قبول کیا۔ یہ نکاح ہوا، نکاح کے بعد آپس میں نکاح نہیں ہو سکا، تو زید نے کہا یا رسول اللہ آئے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں طلاق دے دوں، اس لیے کہ نکاح نہیں ہو رہا، رہنا مشکل ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں اور اپنی بیوی کو رکھیں، طلاق کی بات نہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اللہ مبدیہ بدخش الناس، یہ جو بات اپنے اندر آپ چھپا رہے ہیں اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیا کہ بھئی طلاق ہونی ہے، یہ بھی حکم آ گیا کہ آپ نے نکاح کر۔ اب حضور علیہ السلام ظاہری بات اس بات کو اپنے اندر چھپا رہے تھے، اس کی ریزن یہ بھی تھی کہ زید بن حارثہ وہ بولا بیٹے تھے، اور اس وقت لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ وہ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹے کی طرح، اور اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا کہ وہ بولا بیٹا اس کی بیوی کے ساتھ حضور نکاح کرے، جو سوچا بنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور آپ اعلان کر دیں کہ طلاق ہوگی، عدت ہوگی، عدت کے بعد نکاح سے نکاح ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے۔ ایک تو یہ بات بھی کہ جو منہ بولا ہوتا ہے وہ حقیقی نہیں ہوا کرتا، وہ حقیقی نہیں ہوا کرتا، لہذا حضور علیہ السلام حقیقی سسر بھی نہیں ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اعتراضات کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے بہت سے نکاح کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحم کو بھی ختم فرما دیا۔ آگے آیت نمبر نبوت مانگا محمد الابا عمل من رجالہ ملک رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ حضور یہ آخری پیغمبر ہے، پیغمبر بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ اب ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیغمبر بھی مانیں، آخری بھی مانیں۔ اگر کوئی حضور علیہ السلام کو پیغمبر مانتا ہے اور آخری نہیں مانتا تو یاد رکھیے وہ مومن نہیں ہوگا، اس لیے ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ ایمان مکمل تک ہوگا کہ جب وہ کہے کہ میں آخری نبی مانتا ہوں، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ عدل فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا دیا اور بتا دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین کی صفات بیان فرمائی کہ اللہ نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر نذیر بنایا، سراج منیرہ بنایا، روشن چراغ بنایا کہ جس سے امت روشنی حاصل کر رہی ہے، اور گواہ بھی بنایا کہ حضور علیہ السلام قیامت کے دن باقی نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے ان کی امت کے خلاف۔ جب ان کی امتیں نہیں مانیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ امتیں کہیں گی ہمیں تو سمجھائے گی کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت بولے گی، موسیٰ علیہ السلام کی امت بولے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ اس لیے بھی ہے قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا، نوح علیہ السلام نے یہ سمجھایا، تو یہ کمپیوٹر کی بات ہے، اور یہی قرآن کے حق اور سچ ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، ابراہیم کا نہیں پایا، تو ساری من و عن باتیں بعینی ہی بتانا کیا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں؟ اور بلکہ مشرکین مکہ کو یہود و نصارہ کی پٹیاں پڑھایا کرتے تھے کہ آپ اسے یہ سوال کریں تو نہیں آئے گا، ہم نے تو قرآن کے دین کے اندر پتہ کر لیا، پتہ چل گیا، ان کو کیا پتا؟ تو حضور علیہ السلام من و عن جواب دیا کرتے تھے۔ تو یہ حق ہونے کی کیا ہے دلیل ہے کہ یہ قرآن بھی کیا ہے حق ہے، اور یہ پیغمبر بھی کیا ہے حق ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا۔ اصل میں ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے نکاح حضرت زینب سے ہوئی، زینب بنت جحش سے نکاح ہوا، تو بعد میں ولیمہ بھی ہوا، آپ نے ولیمہ کیا۔ اب ولیمے کے وقت کچھ مہمان وقت سے پہلے آ گھر میں، وقت سے پہلے ہی مہمان کچھ آ گئے۔ پھر جب کھانا کھا لیا تو کھانا کھانے کے بعد بھی زیادہ دیر تک کچھ لوگ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے۔ اب حضور علیہ السلام کی طبیعت بھی ناگوار گزرا۔ اب اس وقت وہ گھر بھی تو اتنے بڑے نہیں ہوا کرتے تھے، چھوٹے گھر، وقت سے پہلے آنا، پھر پڑھنے کی معاملات، اور پھر بعد میں بیٹھے رہنا۔ تو حضور علیہ السلام ناگواری کی وجہ سے باہر نکلے، اور اللہ نے قرآن اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ویسا نہیں کرنا۔ ایک اصول بھی بیان کر دیا سب کے لیے کہ جتنے لوگوں کو دعوت ہو اتنے جائیں، جتنے لوگوں کو دعوت ہو اتنے جائیں، اور جو وقت ہو اس وقت پہ جائیں، اور جب دعوت کھانے تو پھر جلدی واپس آ جائے، تاکہ ان کے لیے میزبان کے لیے تکلیف کا سبب نہ ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی جو آپ کی گھر والیوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اسے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ خاص حکم ہے جو اللہ نے نازل فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایمان والو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرو، اس لیے کہ اللہ اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ یہ درود و سلام پہلے سے چلا آ رہا ہے، صلاۃ و سلام پہلے سے چلا آ رہا ہے، اللہ اور فرشتے یہ کر رہے ہیں. اب اگر کوئی کرے گا وہ اس پہ شامل ہوگا اور اس کی درجات کی بلندی کا سبب بنے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمانے کہ میں بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون، نبی صلاۃ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو رحمت نازل کر دے تو پیچھے کیا کمی رہ جاتی. اس لیے حضور علیہ السلام کو نہ فرشتوں کی ضرورت اور نہ امت کی ضرورت. اب اگر امت درود پڑھتی ہے، سلام پیش کرتی ہے، تو یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اصل فائدہ کیا ہے؟ امت کو ہے جو پیش کریں گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا کہ میرے محبوب آپ اپنی گھر والی کو بھی کہہ دیں، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیں اور پوری عورتوں کو کہہ دیں، جتنے مسلمان ہوتے ہیں سب کو یہ حکم سنا دیں کہ جب آپ باہر نکلیں تو اپنے اوپر بڑی چادر لے لیں، پردہ کریں. اب پردہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے پردے کا مطلب وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر کشش پیدا نہ ہو. ایک تو جسم کی صاف بھی نظر نہ آئے، جسم کی صاف بھی نظر نہ آئے، اتنا باریکی نہ ہو اور اتنا ٹائٹ بھی نہ ہو اور وہ خود بھی پرکشش نہ ہو، تو وہ پردہ کہلائے. اب اگر کوئی ایسا پردہ آج نکل آتا ہے کہ جو فی ذاتی خود پرکشش ہے تو یاد رکھیے وہ پردہ چھپا کرتا. اصل تو عورتوں کی حیا اللہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اس کا سبب اللہ نے بیان کیا کہ وہ یہ طریقہ اختیار کرے جس سے ان کی حیا بھی محفوظ رہے، عزت و عصمت بھی محفوظ رہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی امانت کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو امانت سپرد کی، پہاڑوں نے انکار کیا لیکن انسان نے اس کو قبول کیا. شریعت کو انسانوں نے قبول کیا اور پہاڑوں نے انکار کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ نے قول اٹھا لیا اب اس کو نبھانا بھی ہے، اب اس کو اس کا حق بھی ادا کرنا ہے. آگے سورہ سبا ہے، اس کا آغاز بھی اسی پارے کے اندر 22 پارے کے اندر، اس کا اختتام بھی 22 پارے کے اندر. قوم سبا کا تذکرہ ایسی سورت کا نام رکھا گیا. قوم سبا ایک قوم جو یمن میں واقع تھی، سبا جگہ کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی فراوانی عطا فرمائی. انہوں نے پہاڑوں کے درمیان پانی کا بڑا ذخیرہ جمع کر رکھا، بڑا، اور سے بہت سارے فائدے حاصل کرتے تھے. اب چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، انہوں نے ناشکری کی. انہوں نے کیوں شکر ادا کرے، یہ ہماری اپنی محنت ہے. تو پھر وہی پانی ان کے لیے وبال جان میں عذاب کی شکل اختیار کی، سیلاب آیا اور اسی کے اندر ہی کیا ہو گئے، تباہ و برباد ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے مشرکین کو سمجھایا کہ اگر ان پر عذاب آیا تھا تو آپ بھی اوپر نہیں آ سکتے. اگر آپ اسی طرح نافرمانی جاری رکھی پھر آپ بھی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر بڑا فضل کیا تھا. کیا فضل کیا تھا؟ اللہ نے ان کو ایسی خوبصورت آواز دی تھی کہ جب یہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو چرند پرند پہاڑ سب ان کے ساتھ شریک ہو کر، حتیٰ کہ پرندے رک جایا کرتے تھے کہ ان کی آواز سن کر. اللہ نے ایسی دلجشی آواز عطا فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل. پھر اللہ نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو ضرب کر دیا، جیسے بسی چاندے لوہے کو موڑ دیتے، بنا دیتے، اس کو استعمال میں لے کر آیا کرتے تھے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر بڑے ساتھ کی. ان کا بیٹا اللہ نے یہ ہوا کو سخر کیا کہ کئی دنوں کی مسافر وہ تھوڑے سے لمحات کے اندر طے کر لی. اللہ نے اتنا بڑا احسان. پھر اللہ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سمجھائی، ان کو آیا کرتی تھی، تو انہوں نے اس پر کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا. اب قوم سبا نے شکری کی، عذاب آیا. اب ان پر اللہ نے احسان کیا، فضل کیا، انہوں نے شکر کیا، اللہ نے ان کا مقام اور بڑھا دیا. یہی ہمارے سبب ہے کہ اللہ کے ہمارے پر احسان نامون ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پر اللہ کا احسان نہیں. ایک احسان نہیں، بے تحاشا احسان. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں. جتنا شکر ادا کریں گے ہمارا اپنا کیا ہے اس میں فائدہ ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو مال اور اولاد ہے یہ اللہ کا حکم کا سبب نہیں، اور جو حکم کا سبب کیا ہے؟ آپ کا تقویٰ، آپ کا ایمان. وہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا آپ کو اللہ کا قرب مل جائے. آگے سورہ فاطر، اس کا آغاز بھی اسی پارے کے اندر، اس کا اختتام بھی 22 پارے کے اندر. اللہ تبارک پہلی آیت کے اندر فاطر السماوات اس لیے سورت کا نام رکھا گیا. اس کے اندر شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل بیان فرمائے. اللہ فرماتے ہیں آسمان زمین اللہ نے پیدا کیا، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا.
تو پھر حقدار بھی اللہ کی ہے کہ اسی کو سجدہ کیا جائے, اسی کی عبادت کو رجا لایا جائے. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتی ہے کہ جتنے انسان ہیں سارے اللہ کے محتاج. اللہ واحد ذات ہے جو غنی ہے, اللہ کسی کا محتاج ہے. باقی جتنے ہیں وہ اللہ کی کیا ہے, محتاج. تو جب اللہ کے محتاج ہیں تو پھر اللہ کی عبادت بھی کرنا بنتی ہے. ہم خوشی سے کریں, مشغولت کریں, ہمیں کرنی پڑے گی, اس لیے کہ اللہ کیا ہے, خالق. اللہ ہمارا کیا ہے, مالک ہے. یقین جانے ہماری سانسیں ہیں, ہمارا جسم اپنا نہیں ہے, ہم اس کے مالک نہیں ہیں. جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو چھپا دیں. آگے سورہ یاسین, اس کا کچھ آیا 22ویں پارے کے اندر ہے اور زیادہ حصہ 23ویں پارے کے اندر ہے. یاسین حروف مقطعات میں سے ہے, 2 لفظ یا اور سین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی فضیلت اللہ نے سے مراد کرتے ہی کہا. اللہ نے اس کے آغاز میں قرآن کی قسم اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن کی قسم اٹھا کر اللہ فرمائے ہیں کہ آپ حق اور سچ نبی ہیں, آپ سچے نبی ہیں, آپ کو اللہ نے بھیجا ہے, اور جو آپ پہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہ بھی کیا ہے, اللہ کی کتاب ہے اور سچی کتاب ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریہ بستی کا ذکر کیا جہاں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا, لیکن بستی والوں نے انکار کیا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اس کے قوم کو سمجھایا خیر خواہی کی کہ بھئی سمجھ جاؤ کہ پیغمبروں کا قصور کیا ہے. اگر تمہیں اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں, اللہ کی دعوت دیتے ہیں, اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور خیر خواہی کرتے ہیں, تو آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, تو پھر انہوں نے ظلم یہ کیا کہ اسے بھی شہید. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کا حال یہ تھا. حضور علیہ السلام کو تسلی بھی دی کہ اگر آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ سے پہلے پیغمبروں کا بھی انکار کیا گیا. ٹھیک ہے بھائی, بات نہیں ہے, اس لیے کہ ہاتھ دور کے اندر ماننے والے بھی تھے نہ ماننے والے تھے. لیکن یہ ہے کہ اللہ نے پھر ان کا انجام اور فیصلہ بھی دنیا کے اندر بھی بنایا اور آخرت میں بھی بنایا. تو ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ اگر ہم سیدھا سچ بیان کریں گے تو یاد رکھیے ہم کامیاب, اور اگر اللہ نہ کرے کہ اللہ کے نافرمان لوگ ان کا یہ راستہ ہے, اگر وہ راستہ اختیار کیا تو ہمارے لیے کیا ہے, نقصان کا سبب ہے, اور وہ راستہ جہنم کی طرف لے کر جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر کوئی راستے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے.